الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنی رحمتوں اور سعادتوں والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس میں اپنی عبادت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ہمارے ہاں عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں مسجدوں میں رونق زیادہ ہو جاتی ہے اور جو ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے تو مسلمان بھی مسجد سے رخصت ہو جاتے ہیں. حالانکہ رمضان کا مہینہ تو ایک تربیت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اور عبادات کی تربیت حاصل کر لی جائے اور پھر اس کے بعد پورا سال اس تربیت کے مطابق عملی زندگی گزاری جائے. لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے, الٹا ہو جاتا ہے. کسی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے عجیب جملہ کہا کہ مسجدوں میں جو لوگ مہمان تھے وہ رمضان کے بعد رخصت ہو گئے اور جو بچ گئے وہ گھر والے رہ گئے. تو یاد رکھیں جو سارا سال مسجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں وہی ان مسجدوں کے ساتھ بھی جنت میں جائیں گے. وہ گویا کہ یہ مسجدوں کے گھر والے ہیں. گھر والے اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے, کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے. جو مہمان آتا ہے اس 10 دن رہے, 20 دن رہے, سال رہے, اس نے جانا ہوتا ہے. تو افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت مسجد میں رمضان المبارک میں مہمان بن کے آتی ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب رمضان رخصت ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ بھی مہمان بھی رخصت ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں ایک مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے, خالق اور مخلوق کا, عابد اور معبود کا, تو یہ جو تعلق ہے یہ صرف ایک مہینے کے لیے, یہ چند دنوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ساری زندگی کا تعلق ہے.
حالات جیسے بھی آئیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، اور معاملات جیسے بھی ہو رہے ہوں، بندہ مصروف ہو یا فارغ ہو، اپنے بندگی کے تعلق کو اللہ کے ساتھ چھوڑنے کی، اللہ کے ساتھ کاٹنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے سے جو تربیت حاصل کر چکے ہیں، تو اس تربیت کا عملی نمونہ یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ وہی عبادات پورا سال ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ باقی رمضان المبارک کے بعد یہ جو مہینہ شوال کا مہینہ جا رہا ہے، اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کے ساتھ اللہ نے متصل رکھا ہے، اور اس میں کتنی اسلامی چیزیں آ جاتی ہیں کہ لیلۃ الجائزہ، عید والی رات، کیونکہ رمضان مغرب کو ختم ہو جاتا ہے، اب وہ جو آگے رات آتی ہے وہ رات شوال کی ہوتی ہے، تو عید کی رات کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی رات بھی اللہ نے ہمیں شوال کے مہینے میں عطا فرمائی۔ پھر جو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید الفطر، وہ رمضان میں تو نہیں ہے، رمضان تو ختم ہو گیا، یکم شوال کو، شوال کے مہینے میں ہی عید الفطر کا جو ہے تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور عید الفطر کی نماز اللہ نے واجب فرما دی۔ پھر ہم جو صدقہ فطر دیتے ہیں، صدقہ فطر کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو رمضان میں ہم پہلے ادا کر دیتے ہیں تاکہ غریب لوگ بھی عید والے دن کا جو صدقہ فطر ہوگا وہ عید میں، خوشیوں میں، عید کی رونقوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ ورنہ صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ عید الفطر کی صبح کے وقت واجب ہوتا ہے۔ عید الفطر کی جب صبح صادق ہوتی ہے یکم شوال کی، تو جو بچہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے تو اس بچے پر بھی صدقہ فطر ہوتا ہے، جو کہ والدین ادا کرتے ہیں، گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ تو صدقہ فطر جیسا عمل اللہ نے شوال کے مہینے کے ساتھ منسلک فرمایا۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے کہ لیلۃ الجائزہ، عید الفطر اور صدقہ فطر، اس کے ساتھ ساتھ جس میں ہم کوتاہی برتتے ہیں وہ ہیں شوال کے 6 روزے۔ شوال کے 6 روزوں کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے شوال کے مہینوں میں عطا فرمایا۔ آگے میں اس کی فضیلت بیان کروں گا۔ اسی طرح 5ویں چیز کہ لیلۃ الجائزہ، عید الفطر، صدقہ فطر، شوال کے 6 روزے، یہ اس مہینے کے ساتھ آگے، رمضان کے بعد والا شوال کے مہینے کے ساتھ۔ اور 5ویں چیز کہ حج کے جو 3 مہینے ہیں، اشہر الحج، وہ شوال سے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج کے 10 دن، تو یہ گویا کہ 2.5 مہینے کے قریب ہیں، 2 مہینے پورے اور 10 دن اوپر۔ تو حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ شوال کا مہینہ ہے، تو یہ فضیلت بھی اس مہینے کو حاصل ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے شوال کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ اب حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک انسان کے آئندہ سال کا نمونہ ہوتا ہے۔ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ دل جمی کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ گزار لیا، اس کا آنے والا سال بھی دل جمی کے ساتھ گزرے گا اور عبادت کے ساتھ گزرے گا۔ جس نے یہ مہینہ بے دلی کے ساتھ، تردد کے ساتھ، انتشار کے ساتھ گزارا، اس کا آئندہ سال بھی اسی طرح گزرنے کا اندیشہ ہے۔ تو جب اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے
رمضان المبارک اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اگر انسان کوشش کرے تو اس کے بعد باقی 11 مہینے بھی اچھے گزار سکتا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کی دعا اور علامت کیا ہے؟ انسان کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرا یہ عمل قبول فرما۔ اس لیے بھی کہ کوئی بھی عمل دیکھنے میں چاہے کس قدر ہی شاندار کیوں نہ ہو، کس قدر ہی پائیدار کیوں نہ ہو، کس قدر ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل رب کے دربار میں قبولیت نہ پا سکا تو وہ بیکار ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اس رمضان کو اور اس کی عبادتوں کو قبول فرما۔ چنانچہ ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف جو بزرگ گزرے ہیں ان کا معمول تھا کہ وہ رمضان کے اختتام پر اور رمضان گزرنے کے بعد عبادات کی قبولیت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نیک عمل قبول ہونے کی ایک علامت بھی ہے۔ دعا تو انسان مانگے گا، اب اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا ہی کہ نہیں، کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس عمل کے بعد انسان کو مزید نیک عمل کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان کی عبادات کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان ماہ رمضان کے بعد بھی نیک اعمال کو جاری رکھے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو دیکھو کہ رمضان کے بعد بھی عبادت میں لگا رہے تو سمجھو اس کے رمضان المبارک کی عبادات قبول ہو گئی ہے، اور جس کو یہ دیکھو کہ رمضان کے بعد اس نیکی کے راستے سے ہٹ گیا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی عبادات اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوئی، اور وہ انہی لوگوں میں شمار ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند دارمی، ان 3 حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ حضور نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزہ رکھ کر بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، اور کتنے ہی رات کے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عبادت کر کے رات کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو حضور کے اس کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اور پھر ان کو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو کتنی فکر کی بات ہے کہ اگر ہمارے بھائی اور ہم جو ہے رمضان میں تو خوب عبادت کریں، خوب اہتمام کریں با جماعت نماز کا، لیکن رمضان کے بعد اسی ڈگر پہ آ جائیں جو پہلی ڈگر تھی۔ اسی طرح حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں، رمضان گزرتا ہے تو گزرنے کے بعد اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان کی عبادتوں کو دوام بخشیں، اعمال کی پابندی کریں۔ رمضان المبارک میں اللہ نے جن اعمال کی توفیق عطا فرمائی ان پر ہمیشگی اختیار کریں، دوام اختیار کریں، اور استقامت کی ضرورت ہے کہ اس پر جم جائیں، چونکہ رمضان میں ایک تو تربیت ہوتی ہے، پھر سارا سال اس تربیت کے مطابق عملی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو رمضان میں اعمال کا نظم و ضبط بنانا ہوتا ہے تو اس کے بعد سارا سال اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی 883 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل،
کہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو پابندی اور استقامت کے ساتھ کیا جائے اگرچہ مقدار میں کم ہو. ایک آدمی روزانہ 50 رکعت نماز تہجد شروع کر دیتا ہے اور روزانہ 5 سپارے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تلاوت قرآن مجید، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے ہفتوں کے بعد وہ اپنی اس ترتیب کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو دوام اختیار کرنے والا ہے، استقلال کے ساتھ اس کو کھڑا کرنے پڑھنے والا ہے، چاہے وہ 50 رکعتیں نہ پڑھے، 4 رکعتیں پڑھ لے تہجد کی، 1 سپارہ آدھا سپارہ تلاوت کر لے، لیکن دوام اختیار کرے، تو حضور نے یہی فرمایا احب الاعمال، اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اعمال اللہ اللہ تعالیٰ کو وہ ہے کہ ادومھا، جن میں دوام ہو، پوری زندگی کا حصہ ہو، پڑھتا رہے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑا ہو. اللہ تعداد کو نہیں دیکھتے، 2 رکعتیں بھی اخلاص کے ساتھ پڑھ لی جائیں اور اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص کو دیکھتے ہیں، اس میں برکات کو دیکھتے ہیں، بندے کے خشوع خضوع کو دیکھتے ہیں، بندے کی توجہات کو دیکھتے ہیں. تو اللہ نے خود حضور نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کے اعمال اور بندے کے دل کی طرف ہوتا ہے، کہ دل سے بندہ کر رہا ہے یہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، یا کرتے ہوئے بھی توجہات کو کسی اور طرف پھیر رہا ہے. اب کوئی بندہ میرے ساتھ بات کر رہا ہو، بات کرتے ہوئے اس کا دل کسی اور طرف متوجہ ہو تو مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی بات گفتگو مجھ سے کر رہا ہے اور ساتھ موبائل میں کھیل رہا ہے یا ساتھ دوسرے کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جب اللہ کے سامنے بندہ نماز میں کھڑا ہو جائے، تلاوت کر رہا ہو یا اس اللہ کا نام لے رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تو بندے کا دل دنیا کی طرف، دکان کی طرف، مخلوقات کی طرف اور کسی اور کی طرف دل چلا جائے تو اللہ بھی اس دل کو غافل قرار دیتے ہیں، اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. تو اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک کے بعد بھی ان کو جاری رکھنے اور ان کی پابندی کی ضرورت. اب سب سے پہلے رمضان میں ہم نے روزے رکھے، تو یاد رکھیں رمضان المبارک میں روزے فرض ہیں. تو رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں روزے فرض نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ روزے ہیں ہی نہیں. بہت سارے روزے ایسے ہیں جو سنت روزے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضور وہ روزے رکھتے تھے. بہت سے روزے ایسے ہیں جن کو نفلی روزے کہتے ہیں کہ سارا سال وہ رکھے جا سکتے ہیں. مثلا انہی میں سے یہی شوال کے مہینے کے 6 روزے ہیں کہ رمضان مکمل ہونے کے بعد یہ مسنون عمل یہ بھی ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں. بڑی فضیلت آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے کہ اس نے پورے سال روزے رکھے. اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 روزوں کی بیان فرمائی. حدیث موجود ہے مسلم شریف کی 1164 نمبر حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، کہ رمضان کے بعد جس نے 7 شوال کے اندر بھی 6 روزے رکھ لیے تو حضور نے فرمایا جیسا کہ اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. تو علماء نے فرمایا اس کی وضاحت کے اندر کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. تو اس قانون الہی کے مطابق ہم نے 1 مہینے رمضان کے روزے رکھے، تو اگر ایک روزے کا اجر 10 روزوں کے برابر ہے تو رمضان کے 30 روزوں کا اجر کتنا ہو گیا؟ 300 روزے.
اور 6 روزے جو ہم شوال میں رکھیں گے ان کا ایک ایک روزے کا اجر اللہ کی طرف سے 10 روزوں کا ہے، تو یہ 60 ہو گئے، تو رمضان کے اور 7 شوال کے 6 ملا کے تو یہ 36 روزے بن جاتے ہیں، تو ان کا ثواب 360 دن کے روزوں کا ہے۔ تو سال میں بھی 360 365 دن ہوتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ 36 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ایک تو کوشش کریں کہ یہ جو شوال کے روزے ہیں 6 اس مہینے میں بھی یہ بھی رکھ لیں، کیونکہ تربیت ہو چکی ہے، مشق ہو چکی ہے، مشکل نہیں ہے، موسم بھی اچھا ہے، تو بندہ 7 شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے۔ اب یہ شوال کے 6 روزے اکٹھے رکھنے ضروری نہیں، پورے مہینے میں 2-4 دن کے وقفے سے بھی بندہ رکھ سکتا ہے، پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ 6 روزے پورے کرنے مسنون ہے، تو یہ بھی آسانی ہوگی۔ تو اس لیے یہ اتنا بڑا اجر کہ جو پورے سال کے روزوں کے برابر اجر دے رہا ہے، تو اس کو بھی ہمیں اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اسی طرح پورے سال کے اندر ایام 20 کے روزے آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کیا ہے؟ 3 دن ہیں چاند کے حساب سے، چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ، چاند کی 15 تاریخ، 13، 14 اور 15 تاریخ اسلامی مہینے کی چاند کے حساب سے یہ حضور علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ تو اس میں بھی حکمت دیکھ لیں کہ اگر یہ بندہ 3 روزے رکھتا ہے تو گویا کہ 1 روزے کے بدلے میں 10 روزوں کا ثواب ہے، تو اس کو گویا کہ یہ 3 روزے رکھنے سے پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، 1708 نمبر حدیث ہے کہ من صام من کل شہر 3 ایام، کہ جس نے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے، فَلِذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ تو آگے حضور نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے اس فرمان کی تصدیق اپنے قرآن میں نازل فرمائی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کر کے لائے گا اللہ اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ تو الیوم بعشرۃ ایام، تو لہذا ایک دن کا روزہ 10 روزوں کے برابر ہے، تو وہی ہو گیا کہ 3 دن کے روزے پورے مہینے کے روزے کا ثواب۔ تو اس لیے شوال کے 6 روزے الگ سے رکھ لیں، اور ہر مہینے کوشش کریں کہ ایام 20 جو ہے 13، 14 اور 15 اسلامی مہینے کی جو تاریخ ہے اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ان روزوں کے علاوہ جو ہفتہ وار روزہ ہے اس میں پیر یعنی سوموار اور جمعرات کا روزہ، ترمذی شریف کی 745 نمبر حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزوں کو تلاش کرتے تھے، ان کی تلاش میں رہتے تھے، یتحری کہ اس میں تحری کرتے تھے، اس میں یتحرا یعنی پوری طرح کوشش کرتے تھے۔ عذر آ گیا، سفر آ گیا، بیماری آ گئی، یا کوئی اور ایسے معاملات آ گئے، ایمرجنسی ہو گئی، یہ الگ بات ہے، ورنہ حضور یعنی ہر حال میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو 2 روزے ہفتے میں اگر بندہ کوشش کر لے پیر اور جمعرات کے، تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کا مبارک عمل ہے۔ تو اس کے علاوہ محرم کے روزوں کی اپنی فضیلت ہے کہ یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ جب تک رمضان فرض نہیں تھا تو محرم کے 9، 10 یا 10، 11 یعنی یہ روزہ فرض تھا، اور پھر رمضان کی فرضیت کے بعد وہ روزہ جو ہے وہ مسنون ہو گیا، اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ تو اس کے اپنے فضائل ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ کوئی ایک روزہ ملا لیا جائے، 9 محرم کا یا 10 کے ساتھ 11 کا، تو یہ 2 روزے رکھنا جو ہے اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔
اسی طرح یہ حج کے مہینے کے ذوالحجہ کے جو روزے ہیں وہ آخری جو 10 دن ہیں جو ذوالحجہ کے ابتدا سے یکم ذوالحج سے شروع ہو جاتے ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے. تو اس کا سبق یہی ہے کہ دینداری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھ لیا اور کچھ عبادت کر لی بس پھر چھٹی ہو گئی، بلکہ دین پر اور عبادت پر اور تمام نیک اعمال پر استقامت اختیار کی جائے. اور اسی طرح دوسرا عمل، یہ تو روزے ہو گئے کہ ہم نے روزے چھوڑنے نہیں ہیں، رمضان کے رکھ لیے تو رمضان کے بعد کے جو روزے ہیں جو حضور رکھتے تھے جن کے فضائل بیان فرمائے وہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً سارے رکھا ہے. تو دوسرا بڑا عمل جو روزوں سے بھی بڑا عمل ہے وہ نماز کا ہے. تو جس طرح رمضان المبارک میں نماز فرض ہوتی ہے اسی طرح نماز رمضان کے بعد بھی فرض ہے. یہ صرف ایک مہینے کے لیے فرضیت کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ حکم پورے سال کے لیے بلکہ پوری زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر ایمان والوں کی صفات گنوائی ہیں کہ ایمان والے کون ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں. تو نیک ایمان والوں کی چند صفات گنواتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یعنی نیک ایمان والوں کا تعارف ہی یہ کروایا ہے کہ نیک ایمان والے ہوتے ہی نمازی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی صفت بیان فرمائی الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نمازی ہیں اور پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کئی صفات ایمان والوں کی اور بیان فرمائی. پھر آخر میں پھر یہ صفت بیان فرمائی کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب کہ ابھی رمضان المبارک میں ہم نے 30 دنوں میں 30 درس مکمل کیے جس میں ہم نے ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، پوری نماز، آیت الکرسی، دعائے قنوت، نماز جنازہ اور یہ ان سب کا 2 مرتبہ دوہرا کے ترجمہ پڑھا. اب آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں ترجمہ ہی نہیں پڑھایا، نماز ہی نہیں درست کروائی. تو پچھلے رمضان میں بھی ہوا تھا، اس رمضان میں ہم نے اس کو 2 دفعہ دہرایا کہ نماز میں ہم جو اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، جو اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، جو حضور علیہ السلام پر درود پڑھ رہے ہیں، جو ایمان مفصل مجمل میں گواہیاں دے رہے ہیں، یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نماز کے ساتھ متعلق جو چیزیں ہیں ان میں سے وضو ہے، وضو کے فرائض، واجبات، مکروہات، اور اسی طرح استنجا، غسل، تیمم، اور اسی طرح جو ہے نماز کے فرائض، واجبات، مکروہات، مستحبات اور سنتیں، یہ ساری ہم نے رمضان میں دہرائی، سب کن دہرائی. تو یہاں والذین هم علی صلاتهم یحافظون کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کو فرائض، واجبات، سنن، آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے سورہ انعام میں بھی بیان فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا. اسی طرح 18ویں پارے سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں. پھر ان کامیاب ایمان والوں کی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو ادب اور عاجزی کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں. تو رمضان المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ نماز میں 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک، نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ان عربی الفاظ کا تلفظ ضروری ہے کہ ان کو تجوید کے ساتھ، درست الفاظ کے ساتھ نماز کو سیکھا جائے اور پڑھا جائے. اور دوسرا، جو کچھ ہم عربی کے اندر پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ اور مفہوم ہمیں آنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں.
اور تیسری چیز نماز کے اندر کی کیفیت ہے کہ ہم نے کیفیت بنانی ہے کہ یہ پڑھتے ہوئے اور ترجمے کو سمجھ کر ہماری کیفیت بن جائے، ہمارے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف پیدا ہو جائے. تو یہ عاجزی، تذلل، مسکنت، خشوع، خضوع اور توجہات، یہ ساری ہم نے اس کی مشق کر کے ہم نے نماز میں پیدا کر. تو جب یہ تینوں چیزیں پیدا ہوں گی تو ہماری نماز ایسی جاندار بنے گی جو صحابہ کی نماز تھی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، وہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں عاجزی، مسکنت اور تذلل کا مظاہرہ کرتے ہیں. پھر اللہ نے کئی صفات بیان فرمائی. پھر آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں. نماز کا وقت آنے سے پہلے ان کو فکر ہوتی ہے. پھر بازار جا رہے ہیں، اپنی دکان پہ مصروف ہیں، کسی کام کاج میں مصروف ہیں، سفر میں جا رہے ہیں تو پہلے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں نماز کہاں پڑھیں گے، نماز پڑھ کے نکلیں، یا یہاں سے نکلے فلاں اڈے پہ جا کے نماز پڑھیں، نماز کا کیا ہوگا. یہ مطلب ہے کہ آدمی کو اپنی دنیا میں لگے ہوئے اللہ کے دربار کی حاضری کی فکر ہو کہ اللہ کے فرشتے جو میری حاضری لگا رہے ہیں، رجسٹر میں لکھ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میری آج کی کسی وقت کی کوئی غیر حاضری ہو جائے. تو یہ ایمان والے ہیں، ہم نے یہ ایمان والا بننا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، نماز معاف نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں. کچھ لوگ رمضان میں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ تدبر کے ساتھ اور بڑے ذوق کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور رمضان کے بعد مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ نماز کا عمل تو سارا سال فرض ہے، نماز کی ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ مسئلہ سن لیں کہ اسلام کے اندر نماز کا حکم اتنا اہم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی تندرست ہے تو اس پر قیام فرض ہے، قیام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے. لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے تو مریض کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. کوئی عام مرض ہوتا ہے، کوئی مرض بڑھ جاتا ہے، کوئی مرض میں انتہائی آخر تک چلا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا مریض ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو قیام اس سے ساقط ہو جائے گا، لیکن بیٹھ کے نماز پڑھنا اس پر بھی فرض ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے. پھر اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا. کتنا بیمار ہوگا کہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا لیٹ کے بھی، تو فرمایا وہ اشاروں سے نماز پڑھے. کہاں جائیں گے؟ یہ اسلام کا حکم ہے. نماز اس حالت میں بھی کہ بندہ مر رہا ہے، جان ہے، سانس ہے اور ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، نماز کا وقت ہے، اس پر فرض ہے، وہ اس حالت میں بھی نماز کو ادا کرے. اور صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے تھے کہ کسی منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. اور فرمایا دوسری حالت کہ اگر کوئی آدمی ہم میں سے بیمار ہو جاتا اور دو آدمیوں کے سہارے گھسٹ کر بھی مسجد میں لایا جا سکتا تھا تو وہ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں لایا جاتا اور جماعت میں اس کو کھڑا کیا جاتا، جماعت میں اس کو شامل کیا جاتا. اور آج کا مسلمان تو ان منافقین سے بھی گیا گزرا ہے کہ جسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، صحت بھی موجود ہے، مال و دولت بھی ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہے، بیکار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے اکابر میں سے بہت بڑے قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں جتنے بھی حافظ ہیں نا، یا تو بالواسطہ کسی واسطے سے یا بلا واسطہ ان کے شاگرد ہیں. اتنی محنت کی انہوں نے پورے قرآن کے اوپر. اور حضرت جو ہے ایک دفعہ انہوں نے نماز کے لیے وضو کیا اور لوٹا اٹھایا، وضو کر لیا اور جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ لی.
اب نماز پڑھنے کے بعد لوٹے پر نگاہ پڑ گئی تو دیکھا کہ اس کے باہر ایک نشان لگا ہوا ہے. تو اپنے اس شاگرد کو جس نے لوٹا رکھا تھا, پانی بھر کے رکھا تھا, اس کو کہا کہ بچے یہ کیا ہے, اس کو دیکھو. انہوں نے کہا کہ ایک بچے نے کیا کر دی تھی اور اس کے کچھ چھینٹے لوٹے میں بھی پڑ گئے تھے, تو مجھے یاد نہیں رہا کہ میں اس کو دھو لیتا, باہر کا حصہ ہے. تو حضرت قاری صاحب اتنے پریشان ہوئے, فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوٹا میرے کپڑوں کے ساتھ بھی لگا ہوگا, میں نے اس سے یہ کیا ناپاک ہوتی ہے, تو ناپاک ہونے کی وجہ سے پھر میرا وضو بھی نہیں ہوا ہوگا. اسی وقت گھر میں گئے, دوسرے کپڑے منگوائے, کپڑے بدل کر دوبارہ نماز پڑھی, اور جس شاگرد نے وضو کے لیے پانی بھر کر رکھا تھا اس کو کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے, 25 سال کے بعد آج تو نے میری جماعت کی نماز ضائع کروا دی. 25 سال میں نے باجماعت نماز نہیں چھوڑی تھی اور تمہارے اس عمل کی وجہ سے میری جماعت کی نماز ضائع ہو گئی. تو یہ ہمارے اکابر کا جو ہے وہ معمول تھا. اور اسی طرح نماز کے اندر نوافل کا اہتمام کریں. نوافل میں بھی جس طرح رمضان کے میں نے نفلی روزے, سنت روزے بیان فرمائے, نوافل میں بھی تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت کی نماز ہے, اور اسی طرح اوابین کی نماز ہے, صلاۃ التوبہ ہے, مسجد میں داخل ہونے کے لیے تحیۃ المسجد ہے, تحیۃ الوضو ہے, اور اسی طرح یہ ساری اور نماز استخارہ ہے کہ جب کوئی عمل کیا جائے تو اس میں اللہ سے مشورہ کر لیا جائے. تو یہ ساری نمازیں نوافل میں ہیں, اور صلاۃ التسبیح ہے, اور اس کے علاوہ جو دوسرے نماز ہیں جن کا تفصیلی بیان رمضان المبارک میں بھی درس میں گزر چکا ہے, تو ان نمازوں کا بھی اہتمام کیا جائے. اور اسی طرح نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے. تو نماز کے ذریعے ہم اپنے معاملات کو درست فرمائیں. اور اسی طرح میرے بھائیو, رمضان کے بعد تقویٰ ہے کہ آدمی متقی بن جائے. رمضان میں جو اللہ نے روزوں کا مقصد اور فلسفہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون, کہ میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں یہ روزے فرض کر کے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی نماز روزے کی طرح صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے. کہ جس طرح ہم نے رمضان میں اپنے اندر تقویٰ پیدا فرمایا, ڈر اندر کے اندر پیدا ہو گیا. اور تقویٰ کیسے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. اور روز قیامت جو حساب اور کتاب ہوگا اس کا ڈر پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے ہر عمل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہ ہونا ہے. اور اسی طرح جو ہے جزا اور سزا کا خوف پیدا ہو جائے کہ مجھے بدلہ, ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا, وہاں دلوایا جائے گا, اور وہاں سزائیں بھی ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کا مجرم بن جاؤں اور جہنم کا ایندھن بن جاؤں. تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو گناہوں سے بچنے کا, گناہوں سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. تو انسان جو رمضان المبارک میں گناہوں سے بچ رہا تھا اور اللہ کے حکم کو پورا کر رہا تھا اور تقویٰ کی بنیاد اس میں پڑ گئی تھی, اب یہی ساری زندگی اس کے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو انسان اپنے اندر جو تقوی کی تربیت دی گئی ہے تو اس تربیت کو قائم دائم رکھے اور اللہ کے حکم کو پورا کرے, نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھے, ہر موقع کی جو سنت ہے اس کے مطابق عمل کرے. یاد رکھیں آپ نے بچے کی شادی تو کرنی ہے, بچوں کی شادی کرنی ہے, اپنی شادی کے معاملات کرنے ہیں, آپ نے کھانا کھانا ہے, پینا ہے, اور اسی طرح سونا ہے, آپ نے دنیا کے سارے معاملات کرنے ہیں. اگر آپ حضور علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں کریں گے تو کسی غیر کے طریقے پہ کریں گے, اپنے معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق کر لیں گے. کرنا تو ہے, اور اسلام نے ان چیزوں سے منع بھی نہیں کیا. تو صرف ہمت کر کے کہ حضور علیہ السلام کے کھانے کا کیا طریقہ تھا, کیا سنتیں تھیں, حضور کے سونے کا کیا طریقہ تھا, کیا دعا پڑھ کے سوتے تھے, اٹھتے ہوئے کون سی دعا پڑھتے تھے, حضور علیہ السلام کا بیت الخلاء میں جو ہے لیٹرین میں داخل ہونے کا عمل کس طرح تھا, دعائیں کون سی تھی, اور نکلنے کا کیا تھا. تو تھوڑا سا ہم مشقت کر لیں تو ہر موقع کے عمل کو نبی علیہ السلام کے طریقے کو سیکھیں گے اور اس پہ کر لیں گے تو یہ ہمارے دنیا کا بھی اجر ہے اور آخرت کا بھی اجر ہے.
تو تقویٰ یہی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، نبی علیہ السلام کے سنت طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ان اعمال کو یہیں تک محدود نہ فرمائے بلکہ اعمال کی پابندی اور اعمال پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔